پیش خدمت ہے افسانوں کا مجموعہ وہ فسانے تیرے، تحریر اور آواز روحی فرخ۔ ایک دیدار کا صدقہ۔ کہتے ہیں کہ ماں اور معصوم بچے کے دل سے نکلی آہ عرش کو بھی ہلا دیتی ہے۔ زیر نظر واقعہ بھی ایک ایسے ہی معصوم بچے کے دل سے نکلی ہوئی آہ کی کہانی ہے جس نے عرش کو ہلا دیا تھا۔ یہ واقعہ میرے والد کے بچپن کی وہ یاد ہے جو آج برسا برس گزر جانے کے بعد بھی انہیں کل کی بات لگتی ہے۔ آپ یہ قصہ اسی طرح ان کی زبانی سنیے جس طرح بارہا انہوں نے ہمیں سنایا ہے۔ میری عمر اس وقت 9-10 سال کی تھی۔ اس کم سنی میں بھی میرے سر پر ماں باپ کا سایہ نہ تھا۔ والد تو خیر ایک حادثے کا شکار ہو کر اس وقت اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے جب میں فقط 1 سال کا تھا اور والدہ کی دوسری شادی کروا دی گئی تھی۔ یوں نہ میری ماں تھی نہ باپ۔ یوں میں اپنے آبائی مکان میں اپنے چچا اور ان کے گھر والوں کے رحم و کرم پر تھا۔ کہنے کو تو یہ مکان میرے والد کی بھی ملکیت تھا، لیکن ان کی موت کے بعد یہ کلی طور پر میرے چچا ہی کے قبضے میں آ گیا تھا، اور وہ مکان کے ساتھ ساتھ میرے سیاہ اور سفید کے بھی مالک تھے۔ میں اس گھر میں اسی طرح رہا کرتا تھا جس طرح یتیم رہا کرتے ہیں۔ چچا کے کئی بچے تھے۔ اپنی ڈھیر ساری نفری میں انہیں کبھی بھول کر بھی یہ خیال نہیں آتا تھا کہ اس گھر میں ایک بچہ اور بھی پل رہا ہے جو کہ ان کے اپنے خون کا ہی ایک حصہ ہے۔ میں دن بھر میلے کچیلے حلیے میں گھر کے چھوٹے موٹے کام نمٹایا کرتا، چچی کی آوازوں اور ان کے بچوں کی پکاروں پر دوڑتا رہتا۔ نہ کسی کو میرے کھانے پینے کا خیال تھا اور نہ آرام کا۔ تعلیم تو پھر بہت دور کی بات تھی۔ لیکن نہ جانے کیا بات تھی کہ ان روح فرسا حالات میں بھی مجھے اپنے اس ماں کی یاد کبھی نہ آئی جنہیں میں نے دیکھا بھی تھا اور جن سے ملنا ناممکنات میں سے بھی نہیں تھا، اس لیے کہ وہ باقاعد حیات تھی۔ شاید میرے ناپختہ ذہن کے نزدیک کسی ماں کا اپنے چھوٹے سے بچے کو چھوڑ کر دوسری شادی کر لینا ناقابل معافی خطا تھی۔ مجھے اگر کبھی کسی کی یاد آتی بھی تو وہ اپنے اس مرحوم باپ کی جن کے بارے میں نے سن رکھا تھا کہ وہ مجھ سے والہانہ محبت کرتے تھے اور اپنے آخری وقت میں بھی انہوں نے مجھے اپنے سینے پر بٹھا رکھا تھا۔ مجھے جب بھی موقع ملتا تو میں کریت کر لوگوں سے ان کی باتیں پوچھا کرتا۔ ان کی شکل و صورت، چال ڈھال، لباس اور شخصیت کے بارے میں باتیں سنتے ہوئے مجھے ہمیشہ ایک عجیب سی خوشی محسوس ہوتی تھی۔ اسی پرآشوب دور کے ایک دن کا ذکر ہے کہ مجھے کسی بات پر چچی نے بری طرح ڈانٹا۔ اگر کوئی اور دن ہوتا تو یہ ایک عام سی بات ہوتی، لیکن یہ روز عید کا تھا۔ چچا کے سارے بچے اور دوسرے لوگ صاف ستھرے اور نئے کپڑے پہنے خوش و خرم پھر رہے تھے، مگر میرا حلیہ وہی عام دنوں والا تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ میرے ایک پرانے جوڑے کو اس دن کے لیے بطور خاص دھلوا دیا گیا تھا۔ مجھے اس دن ٹوٹ کر اپنی یتیمی کا احساس ہوا۔ میں نے حسب معمول زبان سے تو کچھ نہیں کہا، لیکن دل کا درد آنسوؤں کی شکل میں آنکھوں تک آ گیا اور میں آنسو بھری آنکھیں لیے بیرونی گلی میں کھلنے والے صدر دروازے پر آ بیٹھا۔ اس وقت میرے دل سے ایک ہوک سی اٹھ رہی تھی کہ کاش میرے والد زندہ ہوتے، کاش وہ مجھے اس طرح چھوڑ کر نہ چلے گئے ہوتے۔ پھر جیسے میرے اندر سے ایک چیخ سی ابھری، اے اللہ، اگر تو ہے تو تیرے لیے کیا مشکل ہے کہ تو ایک بار مجھے میرے مرحوم باپ کا دیدار ہی کروا دے، مجھے ایک بار، صرف ایک بار وہ صورت دکھا دے جو مجھ سے بہت محبت کرتی تھی اور جس کی یاد مجھے پل پل تڑپائے رکھتی ہے۔ نہ جانے کتنی دیر میں وہاں بیٹھا روتا رہا اور دل ہی دل میں اپنے خدا سے فریاد کرتا رہا کہ اچانک میری نظر گلی کے سیدھے ہاتھ کے اس موڑ پر پڑی جہاں سے وہ شروع ہو رہی تھی۔ وہاں سے میں نے ایک طویل القامت شخص کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ کافی فاصلہ ہونے کے باوجود اس شخص کی نظریں سیدھی میری نظروں سے ملی ہوئی تھی۔ میں رونا بھول گیا اور پلکیں جھپکائے بغیر جیسے کسی نے سحر کر دیا ہو ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے تکتا رہا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے عین میرے سامنے سے گزرے۔ انہوں نے لارڈ کرزن کے طرز کا چوغا جو اس زمانے میں بہت عام تھا پہن رکھا تھا۔
گھیردار سفید شلوار اور سر پر زری کی کلاه تھی۔ سرخ و سفید چہرے پر سیاہ مونچھیں اور گھنی داڑھی تھی، اور ان کے باروک چہرے پر اتنا نور تھا کہ میں اپنی نظریں ایک لمحے کو بھی ہٹا نہیں سکا۔ ان کی مسکراتی ہوئی نظریں بھی مستقل میری نظروں سے ملی ہوئی تھیں۔ بمشکل چند منٹ وہ اسی طرح گردن موڑے مجھے دیکھتے ہوئے اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے دوسرا موڑ مڑ گئے۔ ان کے گزر جانے کے چند لمحوں بعد جو میرا سحر ٹوٹا اور میں اپنے حواسوں میں واپس آیا تو مجھے یاد آیا کہ یہ بالکل وہی حلیہ تھا جو میں نے اپنے والد کا سن رکھا تھا۔ میرے اللہ، تو کیا میں نے اپنے والد کو جیتے جاگتے اور چلتے پھرتے زندہ انسانوں کی طرح دیکھا تھا؟ یقین آنا مشکل تھا، لیکن یہ ایک ایسی ناقابل انکار حقیقت تھی جس میں کوئی شک نہ تھا۔ مجھے جھرجھری سی آ گئی، خدا کی صداقت پر یقین آ گیا، اور ساتھ ہی میرے دل کو وہ سکون بھی میسر آ گیا جس کے لیے میں ترسا کرتا تھا۔ اس دن کے بعد میں نے کبھی اپنے آپ کو یتیم نہیں سمجھا۔ اپنی مدد آپ کے اصول کے تحت تعلیم حاصل کی، اور وہ وقت بھی آیا کہ چچا کے سب بچے جو ناز و نام میں پلے تھے تعلیم اور ترقی کی دوڑ میں مجھ سے بہت پیچھے رہ گئے۔ میں نے میٹرک کرنے کے بعد نوعمری میں ہی اپنے والد مرحوم کا پیشہ اختیار کرنے کی غرض سے محکمہ پولیس میں ملازمت کر لی، اور ساتھ ساتھ اپنی تعلیم بھی جاری رکھی، اور ترقی کرتے کرتے ڈی ایس پی کے عہدے تک پہنچا۔ مجھے خوشی ہے کہ آج بھی ریٹائرڈ ڈی ایس پی شفیع اللہ خان کا نام ان چند فرض شناس اور ایماندار پولیس افسروں میں شمار ہوتا ہے جن پر یہ محکمہ بجا طور پر فخر کر سکتا ہے۔ مجھے کامل یقین ہے کہ اگر اس وقت میرے 9 سالہ معصوم دل اور دماغ کی پکار خدا نہ سن لیتا تو آج میں اس مقام پر نہ ہوتا۔ آج میں جو کچھ بھی ہوں اسی ایک دیدار کی بدولت ہوں۔